السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ لاسٹ قسط میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسانوں نے غاروں میں رہنا شروع کرا اپنے ایوولوشن کے بعد۔ وہ غاروں میں رہتے تھے، ہوا کیا کہ اس غاروں میں رہتے رہتے ہی انسانوں کو، کیونکہ اپنے اس زمانے کے انسان کو نا دوڑنا پڑتا تھا شکار کرنے کے لیے، اور ان کو اٹھا کے لانا پڑتا تھا۔ آج کا ہمارا جو جسم ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں، آپ جم میں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو دو ہی چیزیں سکھاتا ہے جم والا بھی، وزن اٹھانا اور دوڑنا۔ کیونکہ ہمارا ایوولوشن اس طرح سے ہوا ہے کہ ہماری زندگی بنی ہی اس طرح سے ہے کہ اگر ہم دوڑیں گے اور وزن اٹھائیں گے نا تو ہمیشہ ہم فٹ رہیں گے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ خیر پھر اور آج کے جدید دور کی بات کریں تو ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہم نے بہت جدت اختیار کر لی ہے، بہت سکون والی زندگی اختیار کر لی ہے، یہ کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم بہت سکون سے رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں خمیازہ ہی بھگتنا پڑتا ہے مختلف بیماریوں کی شکل میں۔ آپ دیکھیں کتنی طرح کی بیماریاں انسانوں میں ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بلیوں میں ہزاروں طرح کی بیماری ہے، بکروں میں ہے، کیونکہ وہ آج بھی اپنے اسی زندگی میں گزار رہے ہیں جو کہ فطری زندگی ان کی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے جدت اختیار کری، ہمارا دماغ تیز تھا اور اس میں دماغ میں ہماری تیزی تھی، تو ہم نے جو ہے نا جدت اختیار کر لی، ہم جو ہے وہ آسانی کی طرف چلے گئے۔ تو خیر، تو ہم بات کرتے ہیں انسانوں کے غاروں میں رہنے کی۔ تو انسان جو تھے وہ یہی کام کرتے تھے، شکار کرتے تھے اور رات میں آ کے جو ہے نا وہ پھر اس کو پکا کے کھاتے، کچا کھاتے تھے۔ آگ جو ہے نا اس کے بعد وہ انہوں نے ایجاد کری، انہوں نے آگ کا پتہ لگایا، آگ جو ہے نا ان کو پتہ چل گئی، تو آگ جو ہے نا انہوں نے پھر وہ آگ کا فائدہ اٹھایا۔ پھر جب وہ اپنے شکار کو پکا کے کھاتے تھے تو ان کو اور زیادہ نیوٹریشن ملتی تھی، ان کو چبانے میں آسانی ہو گئی، اور وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں سیو بھی کر سکتے تھے، زیادہ مقدار میں کھا بھی سکتے تھے۔ وہاں سے پھر انسانوں کا دماغوں میں تیزی آئی، انسان کا دماغ جو ہے نا اس کو تیز اس وجہ سے تیزی ملی۔ کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم لوگ جو گوشت کھاتے ہیں، گوشت میں آئرن کی وہ قسم موجود ہے جو کہ آپ کی دماغ کو تیزی دیتی ہے، اس کے اندر شاطر پنا تیزی لے کے آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں کے دماغ ہمیشہ تیز ہیں دوسرے جانداروں کے مقابلے میں۔ تو خیر، اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ اور بھی گوشت خور جانور ہیں ان کو بھی تیز ہونا چاہیے تھا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ایوولوشن کا حصہ ہے۔ مطلب ایوولوشن میں ہم ہی سلیکٹ ہوئے اس کام کے لیے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ تیزی ایک موجود ہے۔ اب یہ قدرت کے اپنے کھیل ہیں۔ مثال کے طور پہ شیر اور دوسرے جاندار گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہ ان میں شاطری ہے، وہ تیزی رکھتے ہیں دوسرے جانور، لیکن ان میں عقل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک سینس موجود ہے، ہمارے اندر کمیونیکیشن اسکل زیادہ اسٹرانگ ہے دوسرے جانداروں کے مقابلے میں۔ تو فطرت نے ہمیں ہی اس چیز کے لیے ہمارے ڈی این اے میں صلاحیت ہے۔ اب لیکن بہت سی چیزوں میں ہم پیچھے ہیں، مثال کے طور پہ ہم تیز نہیں دوڑ سکتے، ہم تیز نہیں سن سکتے، بلیاں اور دوسرے جاندار تیز سن سکتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ سونگھ نہیں سکتے جیسے کتے سونگھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم میں فرق موجود ہے، ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان میں موجود ہیں، جو ان کو ملی ہے، ان کے ڈی این اے میں وہ چیز زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو خیر، اب جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ انسانوں کے ساتھ رہنا شروع کرا۔ اب کہا جاتا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں عورتوں نے جو ہے نا، اور کسی عورت نے ہی اگانا شروع کرا۔ اس نے دیکھا کہ اگر ہم اگا سکتے ہیں تو ہم اگانے کے بعد نا جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑے گی، ہم پھر سیو کر سکتے ہیں۔ جب انسانوں نے اگانا شروع کیا نا جہاں سے، وہاں سے ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ اس کیا ہوا کہ جب انہوں نے اگانا شروع کیا تو انہوں نے پھر ساتھ رہنا شروع کر دیا، وہ بھاگنا نہیں پڑتا، دوڑنا نہیں پڑتا تھا، اگا کے سیو کرتے تھے، پھر وہی کھاتے تھے۔ تو وہاں سے انسانوں کی نا ایگریکلچر ایج، زرعی دور شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے انسانوں نے اگا کے سمندر دریاؤں کے کنارے رہنا شروع کرا، وہاں انہوں نے اپنے کھیت اگانا شروع کرے، اپنے جاندار پالنا شروع کرے، وہاں سے انہوں نے بھیڑ بکریوں کا رواج وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے نا انسانوں نے ساتھ مل کے رہنا شروع کرا، پھر وہ ساتھ رہتے تھے۔ جب ساتھ رہنے لگے تو ساتھ رہنے کے لیے ان کو جو ہے قانون کی ضرورت پڑی کہ بھائی فلانا بندہ جو ہے نا میری ملکیت کو نہ کھائے، تو انہوں نے وہاں سے قانون بنانا شروع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس سے پہلے ایک چیز اور ہوئی کہ انہوں نے بولنا سیکھا، انہوں نے لکھنا، لینگویج کا وجود وہاں سے آتا ہے۔ جیسے کیو لینگویج آتی ہے غاروں میں انسانوں کی، آپ کو ملتی ہیں، وہ انہوں نے تصویریں بنائی ہیں غاروں میں، آپ سرچ کریں گوگل پہ آپ کو بہت ملے گا۔ تو انسانوں نے نا غاروں میں ان کی زندگی شروع ہوتی ہے، تو غاروں کی زندگی کا آغاز یعنی کہ انسان میں رائٹنگ کا رواج آنا شروع ہوا، بولنے کا رواج آنا شروع ہوا۔ وہاں سے انہوں نے جو ہے نا بولنا چالنا شروع کرا، اور بولنے چالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کھیتی باڑی اور یہ سب چیزیں، یہ سب اس کی وجوہات تھیں، ساتھ رہتے گئے تو ان میں کمیونیکیشن اسکل بڑھتا گیا۔ اب اس میں ایک مسئلے شروع ہوئے کہ ان پہ نا اٹیکس ہونا شروع ہو گئے، دوسرے انسانوں نے ہی انسانوں پہ اٹیک کرنا شروع کرا۔
کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو ریڈی میڈ چیز مل جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے جھپٹ کے کھا لے۔ اب اس کے بچاؤ کے لیے نا یہ جو لوگ تھے جنہوں نے زرعی زندگی شروع کری، انہوں نے پھر جو ہے نا اپنے اپنے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کرنا شروع کیا، ایسے لوگوں کو بنانا شروع کیا جو کہ لڑ سکیں۔ تو کسان جو تھے، وہ کسانوں والی زندگی تھی، ان میں انہوں نے ایک جو تھے سپاہی وغیرہ یا فوجی، جس کو آپ کہتے ہیں فوجی، بنانا شروع کرے جو کہ باہر سے حملہ کرنے والوں پہ لڑ سکیں ان کے لیے۔ پھر اس طرح سے ایک منظم نظام بنا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کسانوں نے اپنے حصے، اب انہوں نے جو لوگ لڑنے والے تھے تو ان کو ہمیشہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا، تو اگر وہ کھیتی باڑی کریں گے تو وہ تیاری کہاں سے کریں گے؟ تو لوگوں نے کیا کرا، لوگوں نے اپنا فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم اپنی کھیتی سے تمہیں جو ہے نا ایک تھیلی ہم دیں گے، تو اس طرح سے مطلب ہم اپنے کھیتی تمہیں دیں گے، تم صرف لڑنے پہ فوکس رکھو، کیونکہ باہر کا انسان جب آئے گا ہم سے لڑنے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو اٹیک کر سکیں، اپنا بچاؤ کر سکیں۔ وہاں سے جو ہے نا پھر وہاں سے فوج کی جو ہے نا وہ شروع ہوئی کہ بھائی لوگوں نے جو ہے نا کچھ لوگوں کو دے دیا اپنا اختیار کہ بھائی تو ہماری رکھوالی کرو، جس کو آج کے جدید دور میں فوج کہا جاتا ہے۔ زرعی ممالک جیسے پاکستان، انڈیا اور بھی جو ممالک زرعی ہیں ان میں آج بھی یہ نظام رائج ہے، ایک فوج ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا ایک رعایا ہوتی ہے جو کہ وہ کرتی ہے، جو کہ کھیتی باڑی کرتی ہے، جو کہ اس میں سے ٹیکس دیتی ہے۔ ٹیکس جو ہے ایکچولی وہ یہی چیز ہے جو آج کی جدید شکل ہے۔ ان پھر قبیلوں نے جو ہے نا اپنے یہاں فوجیں بنانا شروع کریں، تو ان میں ڈویژن ہو گئی، ایک فوج ہوتی تھی اور ایک کسان ہوتے تھے جو کہ اگاتے تھے۔ پھر ان میں جو سیل کرتے تھے وہ تاجر کہلائے جو کہ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ پورا نظام وجود میں آ گیا انسانوں کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ گیا کہ فوج جو تھی نا وہ مضبوط تھے، کیونکہ اسلحے والے لوگ، طاقتور لوگ تھے، مضبوط ہوتے، اسی سے بادشاہ بننا شروع ہوئے۔ بادشاہ کون ہوتا تھا؟ جو کہ ان سب کی رکھوالی کر سکے، وہ بادشاہ ہوتا تھا۔ تو اس میں بادشاہ بننا شروع ہوئے۔ اب یہاں سے پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، نظام، کیونکہ بھائی فوج جو تھی وہ کہتی تھی بھی ہمارا رائٹ زیادہ ہے، ہمیں زیادہ چاہیے، اور جو بیچارے کسان ہوتے تھے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کو دینا ہی پڑتا تھا۔ یہاں سے پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، پھر یہاں سے بادشاہتوں اور بادشاہتیں بننا شروع ہوئیں ڈفرینٹ۔ جب بادشاہتیں بنی پھر ان میں لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ سب ہوتا تھا۔ پھر وہاں سے مذہب کی ضرورت ہوئی، انسانوں نے مذہب بنانا شروع کرے، ان کو مذہب کی ضرورت پڑی کہ بھائی ہمیں ہمارے اوپر ایک اعلیٰ ذات موجود ہے جو کہ ہماری رکھوالی کر رہی ہے، ہم سب پہ نظر رکھے ہوئے۔ تو پھر وہاں سے جو ہے نا پھر انسانوں مذاہب کی بت پرستی، جیسے آپ دیکھتے ہیں ساری چیزیں، یہ سب وہیں سے وجود میں آئی کہ ایک نظام انسان کو چاہیے ساتھ رہنے کے لیے، ورنہ تو بادشاہ، فوج، کسان، تاجر، جو ٹریڈر ہوتے ہیں، یہ سب آپس میں جو تھے نا ان کو رہنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی۔ وہ نظام ان کو مذہب کی شکل میں ملتا ہے۔ خیر، تو پھر وہاں سے انسانوں نے ساتھ رہنا شروع کیا۔ پھر وہاں سے زرعی دور نے جو ہے نا انسانوں کو ساتھ رہنا شروع کرایا، ان میں جو ہے نا پھر ساتھ رہنے کے خاندان بننا شروع ہوئے، پھر جو تھے ان میں قبیلوں کے نام بننا شروع ہوئے، یہ سب چیزیں وہاں سے آتی گئیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ گیا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ خدا کی اولاد کہتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، یہ وہ۔ پھر وہاں سے توہم پرستی اور یہ سب چیزیں انسانوں میں آ گئیں۔ پھر انسانوں نے دفنانا، اپنے جو مر جاتے تھے ان کو دفنانا بھی اس طرح سے شروع کیا کہ جب انسان اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دفناتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ بھیڑیا آیا، کچھ آیا، تو نہیں، پہلے انسان جو تھے وقت کا وہ دفناتا بھی نہیں تھا، وہ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو بھیڑیے آتے تھے یا جاندار تھے وہ کھا جاتے تھے ان کو، تو ظاہر سی بات ہے ان میں جب ایموشنز آ گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ بھئی وہ کوئی انسان جو اپنے جیسے انسان کو ایسے مرا ہوا چھوڑ دے۔ تو وہاں سے انہوں نے دفنانا شروع کیا۔ جب انہوں نے دفنانا شروع کیا تو پھر ان کو یہ ہو گیا کہ بھئی ہمارا پیارا جو ہے اس کو ہم نے نہیں دفن کیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے قبرستان اپنی سوسائٹیز کے ساتھ ہی بنانا شروع کر دیا تاکہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ہی دیکھنا وہ پسند کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آج جو ہمارے دیکھیں ہمارے قبرستان، یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی کا ایک ساتھ حصہ ہے۔ تو یہ ان کا وجود اسی طرح سے آنا شروع ہوا ہماری سوسائٹیز کے اندر۔ پھر وہاں سے ہم ترقی کرتے گئے، انسانوں میں جنگیں ہوتی گئیں، سلطنتیں بنیں، سلطنتیں بنتے بنتے جو ہے ان میں قبیلے، یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر جب اگلا دور آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ایج، جہاں سے انسان نے لوہے کو استعمال کیا، مشینیں بنائیں۔ اس قسط کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ہم لوگ، اگلی قسط میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ انسان اس ایج میں کیسے آیا، یہاں تک وہ کیسے پہنچا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔